اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حدید کا آخری رکوع آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 27، ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کی تخلیق، اس کی افادیت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے لوہا پیدا کر کے اللہ اس کے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون اس کے ذریعے سے اس کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، لوہے سے فائدہ اٹھا کر۔ یعنی آج آپ دیکھیں جتنے بھی جنگی ہتھیار ہیں وہ سب کے سب جو ہے لوہے ہی کے مرہون منت ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ ہدایت کا جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہاں سورہ حدید میں ان تین انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو نوح علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، اور قرآن کریم میں بارہا نوح علیہ السلام کا بہت سی صورتوں میں ذکر ہے، جیسے یہی سورہ حدید، اس کے علاوہ سورہ آل عمران، سورہ مریم، سورہ مومن، اسی طرح سورہ نساء، سورہ ابراہیم جو ہے انبیاء، سورہ شورى، سورہ انعام، سورہ حج، سورہ قاف، اعراف، مؤمنون، زاریات، سورہ توبہ، سورہ فرقان، سورہ نجم، سورہ یونس، سورہ شعراء، سورہ قمر، ہود، عنکبوت، حدید، احزاب، تحریم، ابراہیم، صافات، اور سورہ اسراء، سورہ صاد، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک سورت جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان تمام انبیاء کی قوموں کو اللہ کی نافرمانی سے صرف ڈرایا گیا، دنیاوی عذاب نہیں دیا گیا۔ دنیاوی عذاب کا آغاز جس نبی کی قوم سے ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی قوم سے دنیاوی عذاب کا آغاز اللہ نے کیا، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی قوموں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا تو جاتا تھا، لیکن دنیا میں کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی، جس طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کو، قوم دوسری انبیاء کی قوموں کو۔ تو نوح علیہ السلام ان کو
انسانیت کا باپ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ وہ اس وجہ سے کہ جب طوفان نوح آیا تو اب 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور ایک کنعان۔ کنعان تو ایمان نہیں لایا، وہ غرق ہو گیا۔ تو حام، سام اور یافس حبشہ والے حام کی اولاد، ایشیا والے سام کی اولاد، اور اسی طرح جو ہے یورپ والے یہ یافس کی اولاد ہے۔ تو طوفان نوح جب تھما تو اس کے بعد پھر انہی سے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے اور باقی جو اہل ایمان تھے انہی سے پھر آگے جو ہے وہ نسل چلی۔ تو 950 سال تقریباً یہ انہوں نے تبلیغ کی، بڑے برگزیدہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا ان کا جو ہے وہ ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی، اور پھر 3 پشتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، چوتھی بلکہ پشت چلی جائے گی، یعنی حضرت ابراہیم کی آگے پھر 3 پشتیں ہو جاتی۔ تو ان 3 پشتوں میں یہ نبوت جو ہے وہ جاری ہوئی۔ تو انبیاء علیہ السلام میں جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہی مقام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو جس طرح نبوت 3 پشتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلی، ایسے ہی صحابیت حضرت صدیق اکبر کے 3 پشتوں تک چلی۔ خود بھی صحابی تھے، حضرت صدیق اکبر کے باپ بھی صحابی تھے، صدیق اکبر کے بیٹے بھی صحابی، پھر آگے پوتے بھی، یعنی یہ 3 سے 4 پشتیں ہو جاتی۔ تو ایسے ابراہیم علیہ السلام بھی۔ تو معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حدیث میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور چٹیل میدان ہے۔ فرمایا کہ اس کی باغبانی، اس کے جو درخت ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، کہ اس کلمے کے ذریعے سے جنت کی باغبانی ہوتی، درخت لگتے چلے جاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے برگزیدہ نبی ہیں کہ دین ہماری جو شریعت ہے اس کو بھی ملت ابراہیمی اور اسی طرح دین ابراہیمی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بہت سے اعمال، حج، قربانی، دیگر اعمال، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہی سے چلے، اور وہ آج بھی امت محمدیہ ان کی یاد کو باقی رکھے ہوئے۔ پھر دیکھیں کہ درود پاک ہے وہ کیا، درود پاک میں اور کسی نبی پر جو ہے صلاۃ و سلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے ہم کہتے ہیں درود ابراہیمی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ معراج کی رات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ تو علماء فرماتے درود پاک میں جو ہم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو اس صورت میں امت رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتی رہے گی، انہوں نے جو سلام بھیجا تھا امت محمدیہ کو۔ تو بڑی آزمائشیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، بڑی آزمائشیں آئیں، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا فی ذریتہ من نبوہ، کہ ہم نے رکھ دی ان کی ذریت، ان کی اولاد، ان کی آل میں نبوت رکھ دی۔ اور میں نے عرض کر دیا آگے کئی پشتوں تک نبوت چلی۔ والکتاب، اور نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی۔ فمنہم مہتد، پس بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ کہ ان انبیاء ہی کی اولاد سے آگے اللہ نے جو نسلیں چلائیں، ہدایت یافتہ بھی لوگ ہیں، اور لیکن فرمایا کہ اکثر جو ہیں وہ فاسق اور نافرمان ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں 5 یا 6 ارب جتنی بھی آبادی ہے، ان میں سے 1 یا 1.5 ارب کیا ہیں وہ مسلمان، باقی سارے جو ہیں وہ مشرک اور کافر ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی یہی جو ہے حال چلتا آ رہا ہے کہ نافرمانی اور نافرمان جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ پھر یہ قلیل کو کثیر پر اللہ غالب کر دیتا ہے۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر، برسولنا، اپنے رسولوں کو، یعنی یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وقفینا بعیسی ابن مریم، اب یہ ترتیب بالکل ایسے ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ بیچ میں انبیاء کا چلا، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر انبیاء کا سلسلہ چل کے ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر انبیاء کا سلسلہ چلا حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء، تورات، انجیل، زبور، یہ ساری بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہی آئی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ تینوں کتابیں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں، اور قرآن جو ہے یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اب سلسلہ ایسے چلا، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بعد درمیان میں اور انبیاء، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ فرما رہے ہیں وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو۔ اللہ نے بن باپ کے حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بارہا اسی کلمہ سے، عیسیٰ ابن مریم، کہیں مسیح ابن مریم بھی ہے قرآن کریم میں کچھ صورتوں میں، اور کہیں نام عیسیٰ بھی خالی آیا۔ تو یہ بھی بڑے اولو العزم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے انبیاء میں سے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک امت محمدیہ کا عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 3 اسلامی عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ آپ پہ موت طاری نہیں ہوئی، زندہ
تیسرا عقیدہ کیا؟ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو پہلا اور دوسرا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا گیا، پھانسی نہیں دی گئی۔ تو روایات میں آتا ہے جو منافق شخص یہودیوں کو آپ کا پتہ بتانے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا، اللہ نے اسے آپ کا ہم شکل بنا دیا۔ تو اس شخص کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں آپ کے ہاتھ پاؤں سے مختلف تھے۔ تو یہودیوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کے دھوکے میں اس شخص کو سولی چڑھا دیا، اللہ نے آپ کو بچایا، آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو اب یہ ضروریات دین میں سے ہے یہ عقیدہ۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے اس بات سے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ انہیں نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، نہ سولی پہ چڑھایا گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ یہودیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا آدمی بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس بارے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے، وہ تو اپنے گمان کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ نے پھر دوبارہ مقرر ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب تیسرا عقیدہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب۔ تو یہ عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا انکار کرنے والا بھی بد مذہب ہے، گمراہ ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پہ آئیں گے، اور دین محمدی جو شریعت محمدیہ ہے اسی کے مطابق فیصلے آپ جاری کریں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے آئیں گے، اور کیا ہے؟ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں جو انصاف پسند ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو جو ہے وہ قتل کریں گے، جزیہ بھی جو ہے وہ ختم جو ہے ہو جائے گا، اور دجال کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی پہلے دجال آئے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تشریف لائیں گے۔ دمشق میں، دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کا سفید مشرقی جو مینار ہے مشرقی جانب، اس مینار پہ اتریں گے۔ وہ مینار آج بھی، وہ مسجد بھی قائم ہے، اور اس کا وہ مینار وہ آج بھی وہ قائم ہے وہاں پہ، اور منتظر ہے کہ کب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ سائنس تو کہتی ہے بھئی یہ جو سورج ہے اس کو بنے، یعنی یہ 4 ارب سال سے یہ دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اور سائنس کہتی ہے ابھی یہ 4 ارب سال مزید روشنی دے سکتا ہے۔ تو سائنس کے مطابق تو دور دور تک قیامت کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بھی کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو یہ بھی اور قرآن آ گیا، تو اب قیامت قریب، کسی بھی لمحے حالات کس طرف جاتے ہیں یہ
کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ خیر، تو مشرقی مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوں گے اور 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، ایک اس طرح اور ایک اس طرح۔ جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب آپ سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جو ہے وہ جھڑ رہے ہوں گے، یعنی اس حال میں جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ضرور عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل ہو کر اتریں گے، اور ضرور شارع عام کے راستے حج یا عمرے یا دونوں کی نیت سے جائیں گے، اور فرمایا ضرور میری قبر پر آ کر سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو پیشن گوئیاں وہ پہلے فرما دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم، ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ علماء فرماتے جیسے قرآن کا ادب ضروری، ایسے ہی گزشتہ کتابوں کا بھی ادب ضروری ہے، چاہے ان میں تحریف ہو چکی۔ اب دیکھا نہیں جیسے ابھی یہ جڑاں والا میں کیا واقعہ پیش آیا، وہ کسی بدبخت نے، عیسائی نے قرآن کریم کی جو ہے وہ بے حرمتی کی، اس کے جواب میں جناب مسلمانوں نے کیا گل کھلائے۔ تو اس طرح اشتعال میں آ کے ٹھیک ہے حکومت وقت کا کام ہے، اگر حکومت وقت نہیں کرتی تو وہ جو ہے وہ ذمہ دار سیاسی طور پر اور جو دوسرے ذرائع ہیں پرامن، ان کے ذریعے سے کوئی ایسی جو ہے ترتیب بنے کہ حکمران خود مجبور ہوں دین کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، رأفتاً نرمی، ورحمہ اور کیا مہربانی اور رحمت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی جو اتباع کرتے تھے پیروی، وہ بڑے نرم دل لوگ تھے اور آپس میں مہربان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں جو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ بھی آپس میں کیا تھے، مہربان تھے۔ تو جیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جو پیروکار تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نرم دل تھے اور مہربان تھے، ایسے ہی اللہ نے سورہ فتح میں جو ہے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف فرما دی۔ وَرَحْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا، اور فرمایا کہ رہبانیت کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جناب جنگل بیابان میں بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ جناب اللہ اللہ کرنا شروع کر دو۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کے جس کو انہوں نے خود جو ہے گڑا تھا، ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ رہبانیت ان پر فرض نہیں کی تھی کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا تھا، فما رعوها حق رعایتها، مگر وہ اس رہبانیت کی رعایت نہ کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ تو دین اسلام میں کیا ہے، رہبانیت یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے بالکل جنگل بیابان میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جو ہے معرفت کے لیے بیٹھ جائے، ایسا جو ہے امت محمدیہ میں بھی کیا ہے، یہ منع ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ اسلام میں کیا ہے، رہبانیت جو ہے وہ منع ہے، لیکن فرمایا اسلام کی اور اس امت کی جو رہبانیت ہے وہ جہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں علیحدگی کی زندگی گزارنا رہبانیت نہیں، بلکہ ہماری اس امت کی اصل رہبانیت یہ ہے کہ گھر بار اور دیگر لوازمات کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کر جہاد میں شامل ہو جائیں، جس کا مقصد کیا؟ اقامت دین ہے۔ تو اسی طرح مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ مجھے وصیت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسی ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی تھی کہ مجھے وصیت کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ہر شے کی یہ بنیاد ہے تقوی، نیز جہاد کو لازم پکڑو، کیونکہ اسلام کی جو رہبانیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی میں ہے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، اللہ نے اس کو مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا فما رعوہا حق رعایتہا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس ہم نے عطا فرمایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، انہیں کیا عطا فرمایا؟ اجرہم، ان کا بدلہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے اس وقت اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں ان کا بدلہ عطا فرما دیا۔ لیکن اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی بعثت ہو چکی، 1450 سال ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس لیے آپ پر ایمان لانا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اب کوئی اگر اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، تو وہ یہودی اور عیسائی نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ان کی بعثت ہو چکی۔ فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے جو ہے وہ نافرمان ہیں، اس دور میں بھی اور اس دور میں تو واقعتاً ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان جو ہے وہ نہیں لاتے۔ تو الحمدللہ یہ سورہ حدید کا آخری رکوع آیت 27، یہاں تک ترجمہ تفسیر مکمل ہو گیا۔ کل جو ہے 29 آیات ہیں، یعنی 2 آیات باقی رہ گئیں، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ کی جو ہے وہ توفیق باقی رہی اور زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ جو سورہ حدید کی جو آخری 2 آیات ہیں انشاءاللہ ان کی بھی تکمیل کریں گے، اور سورہ حدید مکمل ہوتے ہی 27واں پارہ بھی مکمل، اس کے بعد 28واں پارہ اور سورہ مجادلہ۔ اور اسی سورہ مجادلہ کے بارے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ تقریباً ہر صورت میں سورہ مجادلہ کی ہر اس میں آیت میں، سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں تقریباً یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس میں ذاتی اللہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین آمین۔